على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا محمد الداعي إلى رضوانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا مثيل له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفات میں گم ہے، کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفات میں گم ہے. مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ستائش، بزرگی اور بڑائی ہے کہ اس منعم حقیقی مولا کریم نے ہم تمام اولاد آدم کو اس جہان میں وجود بخشا، اور پھر ہماری تخلیق کے بعد رب صمد نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا. بعد ازاں درود و سلام اور اللہ کی رحمت نازل ہوں ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر اسلام سید الثقلین فخر ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شخصیت مبارکہ اور مقہرہ کہ جو اس کائنات میں نبی رحمت کائنات، امام کائنات، پیغمبر کائنات بن کر جلوہ گر ہوئے، اور جن کی ذات مطہر کو پاک پروردگار عالم نے ہم تمام بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے ایک مشعل اور ایک مینار نور قرار دیا. جمعہ کی شب ہے، جمعہ کی رات ہے، اور اس مناسبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی جو فضیلت، جو اجر و ثواب ہے، وہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے. اس لیے خاص طور سے جمعہ کی شب میں کثرت کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجنا چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و خیر خلقنا و قرۃ اعیننا و قدوتنا محمد بن عبد اللہ و علی آلہ و صحبہ و ازواجہ و اتباعہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مختصر حمد و صلاح کے بعد میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، آج کی شب میں اس دینی نشست کے لیے میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ فی نفس ہی بڑا حساس موضوع ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کی ایک عظیم الشان، محتم بالشان سورت کریمہ سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ سورت ہم اور آپ اچھی طرح سے ورد زبان رکھتے ہیں، حفظ کیے ہوئے ہیں، زبان زد ہے، ازبر ہے، اور ہر کوئی تقریباً اس سورت کو اپنی نمازوں کے اندر قراءت کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے. سورت کیا ہے؟
یہ سورۃ العصر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے نزول کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کتب حدیث کے اندر بے شمار روایات کو یکجا کرنے کے بعد اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ لیکن پہلے میں آپ کے سامنے سورۃ العصر کی دوبارہ تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس سورت کا ترجمہ یہ ہے کہ قسم ہے زمانے کی، یقیناً انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور باہم ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے۔ مختصر سی صورت ہے اور قرآن مجید کی مختصر صورتوں میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ خوش قسمتی سے اس صورت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ سب اردو زبان میں بھی عام طور سے استعمال ہوتے ہیں، اور ایک عام شخص اردو زبان بولنے والا ان الفاظ کو اپنی گفتگو کے اندر استعمال کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کا جو سرسری مفہوم ہے وہ تقریباً ہر اردو دان شخص اس کے مفہوم سے، اس کے معنی اور مطلب سے تقریباً بخوبی واقف ہے۔ لیکن اس صورت کے اندر اگر آپ گہرائی اور گہرائی سے غور کریں گے تو تدبر اور غور و فکر کرنے کے بعد ہم اور آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس صورت کو جہاں اللہ تعالیٰ نے بڑی سلاست کے ساتھ عام فہم زبان میں ہمارے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، وہیں اس صورت کے اندر اللہ نے بہت سارے معانی اور مطالب کو مختصر کر کے گویا کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس سورت کے اندر پورے قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاصے کو بیان کیا، اور اس سورت کی ظاہری سادگی اور سلاست کے پردوں میں علم و حکمت کے کئی خزانے پوشیدہ ہیں، جن کا ذکر میں انشاءاللہ تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال اس سورت کے تعلق سے بنیادی بات آپ کے سامنے بتا دوں کہ یہ سورۃ العصر ترتیب نزولی کے اعتبار سے قرآن کریم کی اولین سورتوں میں سے ہے۔ کیا مطلب کہ یعنی یہ مکی سورت ہے۔ کچھ علماء تفسیر نے اس سورت کو مدنی سورتوں میں شامل کیا ہے، لیکن جمہور اہل علم کے ہاں یہ سورت مکی سورتوں میں سے ہے۔ سمجھ بات آئی؟ مکی سورت کس سورت کو کہتے ہیں؟ کون بھائی بتائیں گے؟ جی جو مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ نہیں، غلط ہے نا؟ صحیح بول رہے ہیں؟ نہیں، کون بھائی بتائیں گے؟ نبوت سے پہلے، یعنی ہجرت سے پہلے۔ ماشاء اللہ، للہ در۔ عثمان نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا، لیکن ماشاء اللہ سبق کا بہا اوقاشا۔ ڈاکٹر صاحب تم سے سبقت لے گئے ماشاء اللہ، اور بزرگ آدمی ہے نا ماشاء اللہ، جہاں دیدہ تجربہ کار، صاحب علم، صاحب فکر۔ اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کو دعا کیجیے خیر و برکت کی زندگی دیں، اور آپ سب کو بھی دین میں، دنیا میں، آخرت میں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نبوت سے پہلے نہیں، ہجرت سے پہلے، ہاں عثمان، ہجرت سے پہلے، ہاں مخدوم بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں وہی۔ ہجرت سے پہلے جو سورت نازل ہوئی
چاہے وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا مدینہ میں یا ابوا میں یا قبا کے پاس یا مینا کے پاس، کہیں بھی نازل ہوئی ہو، ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے جو سورت نازل ہوئی قرآن کریم کی، وہ سورت مکی سورت کہلاتی ہے۔ اور جو ما بعد الہجرہ، ہجرت کے بعد آنے والے سالوں میں کسی بھی دن کسی بھی وقت جہاں کہیں بھی نازل ہوئی ہو، اگر جو مکہ ہی کے اندر کو نازل ہوئی ہو، اس کو مدنی سورت ہے۔ سمجھ بات ہے؟ یعنی سارے ہجرت یا ہجرت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی سورت قرآن کریم کی کہیں بھی نازل ہوئی ہو، کہیں بھی، اس لفظ پر غور کیجیے گا، وہ سورت مکی سورت ہے۔ اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہو، چاہے وہ کہیں بھی نازل ہوئی ہو، وہ مدنی سورت ہے۔ تو یہ سورت قرآن کریم کی اولین سورتوں میں سے ہے، اور اکثر جمہور اہل علم کے ہاں یہ مکی سورت ہے۔ اور اس سورت کے تعلق سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ یہ سورت 3 آیات پر مشتمل ہے، اور غضب کی بات یہ ہے کہ اس میں سے پہلی آیت صرف ایک لفظ پر منحصر ہے، مشتمل ہے۔ کون سی پہلی آیت ہے؟ والعصر، والعصر۔ تو یہ کل 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ اپنے مضمون اور اپنے مفہوم و معنی کے اعتبار سے قرآن حکیم کی، قرآن کریم کی جامع ترین سورتوں میں سے ہے۔ میں نے 3 باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ پہلی بات کہ یہ سورت مکی سورت ہے۔ دوسری بات مختصر انداز سے کہ اس سورت کے اندر 3 آیات ہیں۔ تیسری بات کہ یہ قرآن کریم کے اندر اپنے مضمون اور اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے جامع ترین سورت ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، لوگوں کے لیے اس کے اندر نشانیاں ہیں، رشد و ہدایت کی علامتیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا کہ یقیناً یہ قرآن لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن لوگوں کو، اس پر بات آئے گی انشاءاللہ، یہ قرآن لوگوں کو سیدھی شاہراہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے لیے رشد و ہدایت بغیر 4 چیزوں کے یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتی ہے، جب تک کہ اس کا ایمان اور اس کا عمل صالح، اور پھر ایمان اور عمل صالح کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، اور اس دعوت کی راہ میں خود بھی استقامت اور عزیمت کا پہاڑ بن جانا، یہ 4 بنیادی صفتیں اس کے اندر نہ پائی جائیں، وہ کبھی بھی رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا، یا دین اور دنیا کے اندر اس کو کامیابی نہیں مل سکتی۔ چوتھی بات اس سورت کے تعلق سے یہ ہے کہ اس سورت کے الفاظ بہت سادہ اور بڑے آسان اور بڑے سہل ہیں۔ عربی زبان میں اس کے ادب کے شاہکار وہ ادب پارے کہلاتے ہیں۔ میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ جن میں مضامین اور معانی تو بہت اعلیٰ اور بلند پایا کے ہیں، معانی اور مطالب، اس کا مفہوم، یہ اور اس کے اندر کی حکمتیں بہت زیادہ اور بہت معیاری انداز کی ہیں، لیکن ان کو بڑے سادہ اور بڑے سلیس اور آسان الفاظ میں بیان کر دیا جائے۔ سمجھ بات آئی؟ میں اس کی مثال دوں گا آپ کو۔ یعنی کوئی بڑی بات مختصر الفاظ میں، سادہ انداز میں، سہل ترین اسلوب میں بیان کی جائے، بڑی بات، تو اس کو بہت ہی ادبی انداز سے لوگ جو ادب کے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ یہ ادب کا شاہکار کلام ہے، یہ بڑا معیاری کلام ہے،
اس کے اندر کوئی غموض، کوئی بہام، کوئی کنفیوژن، کوئی شک و ارتیاب، کوئی پیچیدگی باقی نہیں ہے، کیونکہ اس کو بولنے سے ہی اس کے معانی، اس کے مطالب واضح ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، شعراء میں بڑے بڑے شاعر حضرات قرآن کو کبھی کبھی جب تفسیر کی جاتی ہے تو عربی زبان کے شعراء کے اشعار، ابیات اور قصیدوں کو محل شاہد کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں آپ کو بتلا دوں کہ جیسے ہمارے یہاں اردو زبان میں غالب، مرزا عبداللہ خان غالب، جس کا مخفف کیا ہے بھائی، چچا غالب دہلوی، ان کا شعر ہے مثال کے طور پر، ابن آدم تجھے ہوا کیا ہے، نہیں یہ کسی اور کا، ابن آدم تجھے ہوا کیا ہے، آسمانوں میں دیکھتا کیا ہے، دیکھ غور سے دیکھ میری آنکھوں میں، اور ان میں تیرے سوا کیا ہے۔ سمجھ بات ہے؟ یا غالب ہی کہتا ہے کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو اب اس شعر کے اندر کوئی غموض یا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوشش کی ضرورت باقی ہے نہیں۔ نیند، موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی۔ تو اللہ تعالی نے اپنے اس کلام کے اندر اہل جہان کو، کائنات کے لوگوں کو، آدم کی اولاد کو جو پیغام دیا ہے وہ بڑے سہل انداز میں، اس کو کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر یا اردو میں بھی سہل ممتنع بولتے ہیں، سہل ممتنع، یعنی بڑی بات کو، عظیم باتوں کو سہل انداز میں بیان کر دینا، وہ شعر کے اندر ہو یا نثر کے اندر ہو، اس کو سہل ممتنع کہا جاتا ہے۔ یہ سورت بھی اپنے دامن میں سہل ممتنع کی تعبیر رکھتی ہے، سہل ممتنع کا اسلوب رکھتی ہے۔ اب بڑے سادے انداز میں، اب میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں، اب میں آپ کو پھر واپس لے چل رہا ہوں، ترجمہ کے بعد اس کی تفسیر کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ بڑی اہم بات ہے، اقبال بھائی آئیں گی انشاءاللہ۔ اس میں والعصر میں واو جو ہے اس کو حرف قسم بولتے ہیں، حرف قسم، قسم کھانے کے لیے عربی زبان میں آپ کہتے ہیں واللہ، واللہ العظیم، ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم، اللہ عظیم کی قسم، اللہ کی قسم، واللہ، یہ واو جو ہے یہ حرف قسم ہے۔ سمجھ بات آئی؟ اور حرف قسم اور بھی ہیں عربی زبان میں، با، تا، کہتے ہیں باللہ، واللہ باللہ، اور تا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا اپنی قوم کے لوگوں سے، تاللہ لأکیدن اصنامکم، اللہ کی قسم میں تمہاری بتوں کو توڑ کر کے ریزہ ریزہ پاس پاس کر دوں گا۔ تو والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ اچھا، اب ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، بہت اہم نکتہ ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور ایسا لفظ استعمال کیا گیا ہے، بلکہ پوری سورت اس لفظ کے ذریعے سے موسوم کی گئی ہے جو زمانے ہی کے معنی میں ہے۔ کون بھائی بتائیں گے؟ زمانے قسم، سورت کا نام ہے وہ بھی اس لفظ سے جس کا معنی زمانے کا ہے۔ اللہ اکبر۔ خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی صبح کو فجر کی نماز میں اس سورت کو پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں خاص طور سے اس سورت کو ادا کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ آپ کی سورت صحیح تھا، سورت دہر، منافقون، سورت الدہر آپ نے بتایا، کیا بتائیں؟ اس کا دوسرا نام سورت الانسان بھی ہے۔ سمجھ بات آئی؟ سورت الدہر، دہر کے معنی بھی زمانے کے ہوتے ہیں اور عصر کے معنی بھی زمانے کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے کہا والعصر، اللہ فرماتے ہیں والعصر، قسم ہے زمانے کی، یہاں پر عصر کا ذکر کیا، اور وہاں هل اتى على الانسان حين من الدهر
लम यकुन शैय्यन मज़कूरा, वहां दहर का लफ्ज अल्लाह ने इस्तेमाल फरमा। दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है, दोनों के अंदर थोड़ा सा फर्क है, वो बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी अल असर के माना असल में क्या होते हैं, जब इस माने पर आप गौर करेंगे तो फर्क समझ में आ जाएगा। देखिए आप जानते हैं असीर का लफ्ज जानते हैं ना, आप बोलते हैं कि जी असीर, असीर मांजू, असीर लेमून, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? असीर के माने होते हैं जूस के, समझ बात आई? और यह है असरा या असीरो असरन व उसारतन, ये अरबी जुबान के अंदर, यानी निचोड़ना। इकबाल भाई, असरा या असीरो के माने निचोड़ना, और अगर किसी चीज को निचोड़ दी जाए, कोई चीज निचोड़ दी जाए तो उसको असीर बोलते हैं, यानी उसका अरक, उसका जूस, उसका जो मशरूब है उसको निचोड़ दिया गया, मशरूब को असीर बोलते हैं, खा वो किसी भी फल का हो। और उसके अंदर एक बड़ी खासियत ये होती है, कोई भी फल, गन्ना हो, लेमन हो, ऑरेंज हो, एप्पल हो, कोई भी फल हो, आप जब उसको निचोड़ देंगे तो निचोड़ने के बाद अगर आप ये चाहें कि उसके जूस को फिर दोबारा उसके अंदर वापस कर दें तो ये अमरे महाल है, मुस्तहील है, नामुमकिन है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल किया इस सूरत में, वल अस्र, कसम है जमाने की, भाई गौर कीजिएगा, वल अस्र, यहाँ पे जमाने को अस्र के लफ्ज से ताबीर इसलिए किया गया कि आपकी जिंदगी में माहो साल की शक्ल में, अय्याम की सूरत में, साअतों और घंटों की शक्ल में जो वक्त आपका गुजर जाता है, अगर आप उसको दोबारा वापस लाना चाहें तो वो वक्त अब दोबारा आपकी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता। जिस तरह से निचोड़ा हुआ जूस, मशरूब, शरबत या जो भी है वो अपने असल मरकज की तरफ, अपने असल मादन की तरफ वापस नहीं हो सकता, ऐसे ही हमारी और आपकी जिंदगी का ये गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं हो सकता। एक अरबी शायर कहता है, अला लैत शबाब यऊद यौमन फउखबिरहु बिमा फअल मशीब, अला लैत शबाब, या जमान, अल्लाह वो शायर कहता है, काश, अला लैत शबाब यऊद यौमन, काश जवानी का मरहला फिर वापस आ जाता, किसी दिन वापस आ जाता, फउखबिरहु बिमा फअल मसीबू, तो मैं उसको बताता, किसको? जवानी के वक्त को, कि मेरे साथ बुढ़ापे ने क्या रवैया इख्तियार किया है, मेरे साथ बुढ़ापे ने क्या सलूक किया। तो कहने का मतलब भाई इस शेर के अंदर भी ये पैगाम दिया गया है कि वो जवानी की उम्र अब वापस नहीं आ सकती है। इंसान चाहे भी ले, कितनी भी कोशिश कर ले, आज तक साइंस ने बड़ी तरक्की की, बड़ी इजादात हुई, और कंप्यूटर, रोबोट और तरक्की और नहूद और इर्तिका का दौर, इसके बावजूद आज भी साइंस महरूम किस्मत है, हिरमा नसीबी का शिकार है कि कोई ऐसा आला या इंस्ट्रूमेंट या कोई भी ऐसी चीज इजाद नहीं कर सकी कि जिससे इंसान की उम्र रफ्ता फिर वापस आ जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वल अस्र, कसम है जमाने की। क्यों अल्लाह ने फरमाया? अच्छा, अल्लाह कहना क्या चाहते हैं, हमें पैगाम क्या देना चाहते हैं? हमारा और आपका अलमिया तो यह है कि हमने, बात आएगी इंशाअल्लाह, कि कुरान को हमने ताक़े निसियां के हवाले कर दिया, जुज़दान में लपेट कर, हरीरो रेशम के जुज़दान में लपेट कर उसको ताक़े निसियां में ले जा करके सजा दिया। सजावट और डेकोरेशन के लिए हमने कुरान को रखा। बात आएगी इंशाअल्लाह, बताऊंगा। अल्लाह ने कसम खाई, वल अस्र, कसम है जमाने की। नियाज भाई देर से जो अहम बातें रहती हैं वो फौत हो जाती हैं, फिर बतला रहा हूँ। अल्लाह ने इस सूरत में अस्र की कसम खाई, और अस्र का
لفظ اللہ نے جو یہاں استعمال کیا یہ عربی زبان کا ہے، اسرا یأسرو سے ہے، جس کے معنی نچوڑنا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی جوس چاہے کسی بھی پھل کا ہو، جب اس کو نچوڑ دیا جاتا ہے، لاکھ کوشش کر لی جائے، ساری امکانی شکلیں اور صورتیں بروئے کار لائی جائے، آدمی کتنے بھی تب و تاب اور دم خم لگا لے اور سوچے کہ پھر اس عرق کو، اس جوس کو اس کے اصل مرکز میں واپس کر دیا جائے، اس کے پھل میں پھر اس کو ریٹرن کر دیا جائے، تو یہ اس کے لیے امر محال ہے، ناممکن چیز ہے۔ ایسے ہی یہ عصر جس کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے ہمیں اور آپ کو ایک پیغام دیا ہے، یہ زمانہ ہے کہ جو ہماری زندگی کے ماہ و سال اور ایام، ہفتے، ساعتیں اور یہ پل اور لمحات گزر جاتے ہیں، انسان ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، جان توڑ کوششیں کر لے، لیکن اگر چاہے کہ ہم اس کو واپس لے آئیں تو یہ پھر کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اللہ نے اس چھوٹے سے ایک کلمہ کے اندر ایک آہنگ انتباہ دیا ہے، ایک وارننگ دیا، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ نے دہر کی قسم نہیں کھائی، حالانکہ دہر کے معنی بھی زمانے کے ہوتے ہیں۔ حل عطا علی الانسان، وہاں بھی دہر سے ایک صورت کو اللہ تعالیٰ نے موسوم کیا، سورۃ الدہر، اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے زمانے ہی کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عصر کے نام سے، عصر کے لفظ سے ایک صورت کو موسوم کیا، ایک صورت کا مکمل نام رکھ دیا۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ اچھا، اب اللہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اللہ پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن کریم میں آیات کریمہ کے اندر ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اول تو اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں، اس چیز کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، اور دوسری اہم بات کہ قسم کھانے کا مقصود اور مدلول یہ ہوتا ہے کہ اس مخلوق کو اللہ تعالیٰ غیر اللہ یعنی اپنے کے علاوہ مخلوقات میں سے کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتے ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے جائز اور روا ہے، نہیں تو اللہ کے علاوہ اور کسی چیز کی قسم کھانا، حتیٰ کہ علماء نے کلام اللہ یعنی قرآن کی بھی قسم کھانے کو ناجائز قرار دیا۔ جو لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کی قسم کھاؤ، اکثر جمہور اہل علم نے اس کو ناجائز قرار دیا، حالانکہ کچھ لوگ دلیل پکڑتے ہیں کہ نہیں، کلام اللہ کی بھی قسم کھا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کی صفات میں سے، اللہ کا کلام اللہ کی صفات میں سے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس کسی نے بھی اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز کی قسم کھائی اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، ہے نا۔ تو اللہ تعالی نے یہاں پر قسم کھائی۔ دو اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ پہلی بات کہ زمانے کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود ہے، دوسری بات اللہ اپنی اس مخلوق جس کی اللہ قسم کھا رہے ہیں، اس مخلوق کو گواہ بنا رہے ہیں، شاہد بنا رہے ہیں، کس چیز پر؟ کہ ان الانسان لفی خسر، کہ اے لوگو، اے آدم کے بیٹو، پوری کائنات میں جتنے بھی اولاد آدم ہیں سب خسارے میں ہیں، یہ زمانہ گواہی دے رہا ہے، زمانہ شاہد ہے۔ کائنات کے اندر یہ لیل و نہار کی گردشیں، یہ راتوں اور دنوں کی آمد، یہ الٹ پلٹ، یہ روزانہ ہر صبح کو سورج کا نکلنا اور شام کے وقت غروب ہو جانا، یہ پوری گردش لیل و نہار، یہ زمانے کا الٹ پلٹ اس بات پر گواہ ہے کہ پوری انسانیت، پوری اولاد آدم خسارے میں ہے۔ اب میں بتاؤں گا کہ خسارہ کس کو کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان، یہ جواب قسم ہے۔ پہلے اللہ نے تیسری بات والعصر، پہلی بات تو یہ کہ اللہ زمانے کی اہمیت کو بتا رہے ہیں، دوسری بات اللہ زمانے کو شاہد بنا رہے ہیں، تیسری اہم بات یہ قسم ہے اور جواب قسم۔ جیسے آپ کسی کے سامنے قسم کھائیں اللہ کی قسم اور آپ اس کے بعد کچھ نہ بولیں تو سامنے والے کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر کے
جواب قسم کو ذکر کیا. کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، کہ یقیناً انسان گھاٹے میں. میں نے تو صرف انسان کہہ دیا، آپ مطمئن ہو گئے، لیکن اللہ نے یہاں پر الانسان کہا. الانسان، یہ الف لام جو عربی زبان میں کسی اسم نکرہ کے ساتھ لگا دیا جاتا ہے تو یہ الف لام کئی معنی میں آتا ہے. اس میں سے ایک معنی ہے استغراق کا معنی، یعنی پوری انسانیت، عالم جہان کے سارے لوگ، پوری اولاد آدم، کوئی اس سے مستثنی نہیں ہے، کوئی علیحدہ نہیں ہے. سارے لوگ گھاٹے کے اندر ہیں. اور یہ گھاٹا کیا 2-4 لاکھ روپے کا گھاٹا ہے، دنیاوی پونجی کا گھاٹا ہے. اللہ تعالی نے اس گھاٹے کے اندر، میں اللہ کی قسم انشاءاللہ ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ جن کے اندر یہ 4 صفتیں جو اللہ نے اس صورت میں ذکر کی ہیں، اگر یہ چاروں صفتیں مجموعی اعتبار سے بدرجہ اتم پائی جائیں تو وہ انسان انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ ساری انسانیت گھاٹے میں. یہ گھاٹا 2-4 لاکھ 2-4 ہزار 2-4 کروڑ پونجی یا درہم و دینار کا گھاٹا نہیں ہے، یا یہ صرف دنیا کا گھاٹا مقصود نہیں ہے، یہ برزخ کا بھی صرف گھاٹا نہیں مقصود ہے، اور صرف آخرت کا بھی نہیں ہے. اللہ نے ہماری منزل، ہماری ٹارگیٹ، ہمارا پرپز آف کریشن اللہ نے جو بنایا ہے وہ تو آخرت ہے، لیکن اس دنیا کو بھی اللہ تعالی نے ہمارے دین کا ایک جز، ایک حصہ بنایا ہے. اللہ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ کس سورت کے اندر ہے سلمان؟ لا تنس نصیبک من الدنیا، یا اللہ وَلَكَ ہدیہ. سورہ لقمان میں ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، کہ اے میرے بندو دنیا کے اندر جو تمہارا اپنا نصیبہ ہے، تمہارا جو حصہ ہے، تم اس کے لیے اپنے آپ کو غافل نہ رکھو. اس میں بھی تمہارا حصہ ہے، اور آخرت کے اندر بھی اپنے اس حصے کو اور اپنی کامیابی کو، اس کے حصول کے لیے تگ و دو کرتے رہو، کوششیں کرتے رہو. اور ہم کو تو دعا سکھائی گئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ گھاٹا صرف ایک گھاٹا نہیں، دنیا کا بھی گھاٹا، برزخ کی زندگی کا بھی گھاٹا، اور آخرت کا بھی گھاٹا. یہ سارے گھاٹوں کو، سارے خساروں کو، سارے نقصان کو یہ شامل ہے خسر کا لفظ. ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا. بات آئے گی پھر میں یہ تفسیر کر رہا ہوں، سوائے ان لوگوں کے. اللہ اکبر. اللہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور صالح عمل کی، وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے. یعنی ایمان لائے، عمل صالح کیے، اور دامن بچا کے گوشہ نشین ہو گئے گھر کے اندر، یا اپنی خانقاہ میں، یا اپنے مدرسے میں، اپنی مسجد میں، اپنے حجرے کے اندر بیٹھ گئے. نہیں، وتواصوا بالحق، اسی ایمان اور اسی عمل صالح کی طرف لوگوں کو دعوت بھی دیتے رہے. باپ بڑا نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، بڑا صاحب تقویٰ ہے، اور اولاد شرابی، زناکار، حرام خور، بد دین، اللہ کے اور رسول کے کی لائی ہوئی شریعت کا باغی، اور دین سے، شریعت سے سرتابی کرنے والا، انحراف کرنے والا. اس کو کچھ احساس ہی نہیں ہے باپ کو. اللہ اکبر. وتواصوا بالحق، اور حق کی وصیت کرتے رہے. غیروں کو، دور دراز کے لوگوں کو نہیں، پہلے اپنے خاندان سے، اپنے کنبہ قبیلہ سے، اپنی اولاد سے، اپنی ذریت، اپنے گھر کے لوگوں سے. اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی سب سے پہلے آپ اپنے قرابت داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. ہم لوگ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، لیکچرار، بڑے بڑے رستم زمان تو بنا دیتے ہیں بچوں کو،
لیکن بچہ اللہ رسول والا ہے بھی کہ نہیں ہے اس کی فکر ہی نہیں ہوتی ہے. اس کو قرآن کی تلاوت میں بات آئے کہ والعصر کی بات چل رہی ہے. اللہ اکبر استغفر اللہ. ٹائم زیادہ ہو گیا, بات لمبی ہو گئی, بات اپنی جگہ پر رہے گی. قرآن وہ بچے ایسی اولاد ہماری ہیں کہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے, نماز کا طریقہ نہیں معلوم ہے. باپ مر گیا جس نے زندگی بھر جان نچھاور کی, پوری زندگی بھر قربانیاں تجھ دی اولاد کی ترقی کے لیے, دنیاوی ترقی کے لیے. اس ناہنجار پلید اولاد کو اپنے باپ کے لیے, ماں کے لیے جنازے میں دعا کیا پڑھنی ہے وہ تک نہیں آتی اس کو. یہ اس سے بڑی حرم و نصیبی اور سومی قسمت ہماری اور آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ ہماری اولاد کو پتہ نہیں کہ جنازے میں دعا کیا پڑھنی ہے. تو وہ قبر کی زیارت کرنے کے لیے جب آئے گا تو کون سی دعا پڑھے گا, وہ ہمارے لیے سجدوں میں کون سی دعائیں کرے گا. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, سب سے پہلے حق کی وصیت کرنے میں ہمیں اور آپ کو اپنی قربت میں رہنے والے, اپنی بیوی, اپنے بیٹے, اپنی بیٹیاں, اپنے بھائی, اپنی بہنیں, اپنے قرابت دار, الاہم فالاہم, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پھر یہ دعوت کا مزاج یہ دوسرے لوگوں کو بھی شامل ہوتا ہے. جہاں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے, میرا پیغام محبت ہے, جہاں تک پہنچے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, اور صبر کی وصیت کرتے رہے. صبر کی وصیت یعنی دعوت الی الحق کی راہ میں, راہ حق کی دعوت میں یا دعوت حق کی راہ میں جو گزند, جو اذیتیں, جو تکلیف, پریشانیاں, کلفتیں, دشواریاں, مزاحمتیں آپ کی زندگی میں آئیں, آپ ان پر خود بھی صبر و عزیمت اور تحمل کا پہاڑ بن جائیں اور دوسروں کو بھی آپ اس کی وصیت کریں, ان کو ہمت دلائیں, ان کے اندر عزیمت پیدا کریں, ان کے جوش و خروش کو مزید آپ بالیدگی نصیب کریں, ہدایات دیں, ان کی ہمتوں کو بڑھائیں. اللہ اکبر. کتنے لوگ ایسے ہیں, اگر کوئی عالم, کوئی داعی, کوئی مبلغ, کوئی حق بات کہنے کی جرات بھی کرنا چاہے, کتنے ایسے بزدل قسم کے لوگ آ کر کے تنہائی میں چوری چھپے آ کر کے اس عالم کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, یا کم سے کم آ کر کے اس کو نصیحتیں کریں گے, بھائی یہ بات وہاں مسجد میں منبر خطابت پہ یا اسٹیج پر نہیں بولنی چاہیے. حق بات بولو, ایمان عمل صالح کی بات بولو, اللہ اور اس کے رسول کی بات بولو, اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچاؤ, اور اس راستے میں خود بھی آپ اپنے آپ کو مستقل مزاجی اور ثابت قدمی کے ساتھ عزیمت کا پہاڑ بنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی وصیت کریں. یہ سورۃ العصر کی مختصر سی تفسیر ہو گئی. میں نے آپ کو بتلایا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی, زمانے کی قسم کھائی, زمانے کی اہمیت کو اجاگر کیا, اور پھر زمانے کو اللہ نے شاہد بنایا, گواہ بنایا. کس بات پر کہ پوری انسانیت خسارے میں, پوری انسانیت. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر کے جواب قسم کو بھی ذکر کیا, والعصر ان الانسان لفی خسر, سارے کے سارے لوگ خسارے میں, سوائے ان لوگوں کے جو ان 4 صفتوں سے, 4 خوبیوں سے متصف ہوں گے, جن کے اندر یہ 4 کمالات بیک وقت, یہ نہیں کہ ایمان تو لے آئے, ایمان بڑا مضبوط ہے. کتنے لوگ کہتے ہیں تقوی ہونا, داڑھی کے بارے میں بولو, کہتے ہیں بھائی داڑھی کا تقوی سے کیا تعلق ہے, اصل تقوی, اصل ایمان تو یہاں دل میں ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے معاملہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں تقوی ہونا, تقوی دل کے اندر تو ہونا ہی چاہیے, لیکن اس کا اظہار, اس کا پریکٹیکل ایکسپلینیشن اپنے آپ کو آپ کب بناؤ گے, کب آپ ظاہر کرو گے کہ آپ مسلمان ہو. سمجھ بات آئی؟ یہ بہت ساری باتیں ہیں جو آ جاتی ہیں بیچ میں. تو بات کیا کر رہا تھا, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر بیک وقت, ان ون ٹائم. یہ ہر انسان کے لیے, ہر صاحب ایمان جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی راہ رکھتا ہے, یہ اس کے لیے ایک وقت میں لازم اور ملزوم ہے. ان 4 میں سے اگر کوئی ایک چیز فوت ہو گئی تو سمجھ جاؤ کہ وہ انسان سومی قسمت کا مارا ہوا انسان ہے, وہ انسان بد نصیب انسان ہے. اس انسان کے خسارہ
اور اس کے نقصان کے تعلق سے، اس کے گھاٹے کے تعلق سے کوئی شک، کوئی شبہ باقی نہیں رہتا، بالیقین، بلا شک و ارتیاب، یقینی طور پر وہ گھاٹے کا شکار ہو رہا ہے۔ اب کوئی ایمان رملے سارے لے کر کے ڈھڈورا پیٹے، جھنجھنے بجائے اور باغی ادعا بلند کرے کہ میں بہت بڑا صاحب ایمان، بہت بڑا اللہ رسول والا ہوں، اور اس کے اندر دعوت و تبلیغ، یہ جو دعوت ہو رہی ہے ہماری اور آپ کی، ہماری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے تبلیغ کرو۔ ایک چیز کا علم آپ کو ہو گیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اللہ کی قسم ہر شخص کی ذمہ داری ہے، وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، عالم جاہل، کالا گورا، امیر غریب، عربی ہو کہ اجمی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اس کے رسول کے پیغام کو پہنچائے۔ اگر قرآن اور حدیث کی بات ہے تو، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں اس راستے میں صبر کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سمجھ بات آئی؟ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ اب یہ ایمان کے تعلق سے تو ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان کے کل کتنے ارکان ہیں، کون بھائی بتائیں گے؟ ہاں ہاں آپ بتائیے، نئے بھائی ہیں کوئی، کیا نام ہے آپ کا؟ ہاں عثمان، عبد الرحمان بھائی، ماشاء اللہ، حیاک اللہ۔ کتنے ارکان ہیں؟ جی کلمہ شہادت۔ او غلط ہو گیا، غلط ہو گیا، اول ہی میں غلط ہو گیا۔ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ ادھر سے کوئی بھائی بتا رہے تھے، ایمان کے کل کتنے ارکان ہیں دین محمد بھائی؟ آپ تو پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہی لے کر گھوم رہے ہیں، تو ایمان کے ارکان ہی بتا دیجئے۔ 5 ارکان ہیں۔ وہ سوچ لیجئے۔ اللہ عالم۔ اللہ عالم، بے شک۔ ہاں اسلام کے ارکان بتا رہے ہیں سب کو۔ ہاں ہمیں اسی پر افسوس ہو رہا مجھے، ایمان کے ارکان، اور پھر ایمان مفصل، ایمان مجمل بھی آتا ہے۔ ایمان کے ارکان کون بھائی بتائیں گے؟ اللہ اکبر۔ ہاں جمیل بھائی 6 اچھے۔ جی پہلا اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان لانا، جی دوسرے اس کی کتاب پر، ہاں اس کے فرشتوں پہ، ہاں روز قیامت پہ، ہاں، اور بری اور اس کے تقدیر پہ، اچھی اور بری تقدیر کے اچھی اور بری ہونے پر 5 ہوئے۔ اور روز آخرت پہ۔ ہو گیا ہو گیا، آپ نے 5 ہی گنائے۔ مرنے کے بعد ہاں مخدوم بھائی، یہ ہمارے مخدوم بھائی ہیں ماشاءاللہ، پہلے شخص ہیں، نئے ہیں پروگرام میں، اور تامل ناڈو کے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ میرے گھر پہ آئے اور وہاں سے یہاں آئے پروگرام میں۔ ہاں ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ الایمان باللہ۔ آپ سورۃ البقرہ کی جو آخری 3 آیات ہیں ان میں جب پڑھیں گے، ہاں سلمان، آمن الرسول بما انزل الیہ ہاں من ربہ والمؤمنون والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، یہ 4 تو اللہ نے یہاں بیان فرما دیے۔ اور والقدر خیره شره من اللہ تعالی۔ الایمان باللہ والملائکہ والکتب والرسل، الایمان بالیوم الآخر، والایمان بالقدر خیرہ وشرہ، تقدیر کے اچھے یا برے ہونے پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، روز آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر کے ہونے پر۔ یہ 6 ارکان ہیں، لیکن میں یہاں پر صرف 3 ارکان کا ذکر کروں گا خاص طور سے، کیونکہ یہ تینوں اہم تو سب ہیں، لیکن یہاں پر 3 کا میں ذکر کروں گا کیونکہ بڑا حساس ہے ہماری مجلس کے لیے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان کیا مطلب؟ ہاں اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق کوئی نہیں۔ بات کے لائق نہیں۔ پہلی بنیادی بات اللہ کی ربوبیت پر ایمان ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک، اس کا مدبر، اس کا منتظم، اس کا رازق، ہاں، اور اس کے اندر
तबद्दुल करने वाला और यहाँ जहान के निज़ाम और सिस्टम को चलाने वाला। कुछ दिनों पहले हमारे भाई इकबाल इंजीनियर साहब ने एक वीडियो भेजा था, हैदराबाद के कोई प्रोफेसर थे, वो सूरज और चाँद और ये जो अफलाक के अंदर, फलक के अंदर जो सिस्टम है और किस तरह से अल्लाह ने उसको रोके रखा है, अल्लाह अकबर। बड़ी गहरी बात एक साइंटिस्ट ने, या वो साइंस के हो सकता है लेक्चरर रहे हों, तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में, साइंसी अंदाज में उन्होंने उस चीज़ को पेश किया था। तो कहने का मतलब ये अल्लाह इस जहान को और इसके सिस्टम को कैसे चला रहा है, ये उस ज़ाते करीम और उस मौलाए कुन फका कादिरे मुतलक और उसी मुख्तारे कुल की इम्तियाजी खुसूसियत है। अल्लाह की रुबूबियत और अल्लाह की उलूहियत, यानी जिसको हम कहते हैं अल्लाह के माबूद होने का, इस पर भी हमारा ईमान होना चाहिए। तीसरा, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात। कुछ लोग अल्लाह को रब तो मानते हैं, जैसे कुफारे मक्का, मुशरिकीन मक्का। अल्लाह की कसम, बल्कि मामला यहाँ तक था कि वो परेशानियों में, मुश्किलात में अल्लाह ही को पुकारते थे और इबादत की सबसे अहम अफजल तरीन किस्म जो है दुआ, वो अल्लाह ही से दुआ करते थे मुश्किलात के वक्त में। और आज का नाहमजार मुसलमान ये अकीदा तो रखता है, कहता है जुबान से कि अल्लाह हमारा रब है, खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दुनिया जहान का चलाने वाला है, बारिशों को बरसाने वाला है, रात और दिन को लाने वाला है, औलाद देने वाला है, रोजी रसां है। सब कुछ मान लेने के बाद मुसीबतें आती हैं, औलाद नहीं हो रही है,